كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، یوم الفطر و یوم النحر، متفق علیہ۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ کتاب الصیام بلوغ المرام کی شرح چل رہی تھی۔ آج جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں سے مزید کچھ احادیث آگے آ رہی ہیں۔ ان تمام احادیث کا مقصد یہ ہے کہ کن ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی کچھ ایسے دن بھی سال میں آتے ہیں کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے ایام ہیں اور کون کون سے دن ہیں کہ روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا، انہی کا بیان ان احادیث میں ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث ابو سعید خدری جو متفق علیہ بلکہ صحاح ستہ کی ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر۔ نبی علیہ السلام نے دو دن میں روزہ رکھنا منع کیا۔ دو دن میں روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایک تو یوم الفطر ہے، دوسرے یوم النحر، یعنی عیدین، دونوں عیدوں کا دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید۔ یہ ہماری جو دو سالانہ ہماری عیدیں ہیں، تو ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا حرام قرار دیا اور ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ دیکھیں، اسلام اصل میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی حکم سے رسول کی اطاعت کا فرما برداری کا نام ہے۔ اسلام کوئی کہنے والی چیز نہیں ہے، صرف سننے والی چیز نہیں ہے۔ اسلام اصل میں اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ اس کے رسول جس چیز کا حکم دے دیں
اسی کو آپ کریں جس سے منع کر دیں ان سے آپ بات رہیں. یہی اصل میں اطاعت، اسی اطاعت کا نام اسلام ہے. اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری، مسلم کے معنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا. یہ عبادت رمضان کا روزہ بہت روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن روزہ رکھنا جس دن اللہ نے حکم دیا ہے اسی دن کا روزہ رکھنا عبادت ہے، اور جس دن منع کر دیا ہے اس دن روزہ نہ رکھنا ہی اصل میں عبادت ہے. یہ سمجھیں پہلے. اللہ رب العالمین نے یہ دونوں عید کے دن جو ہیں، عید اور بقرعید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں دنوں میں سختی کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے عید کے دن ہیں. عید ہے خوشی کھانے پینے کے دن ہیں، جیسے کہ آگے روایت آ رہی ہے. تو عید کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں روزہ رکھنے سے منع کر دیا، اور اس لیے بڑی اور سختی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا وقت مقرر کیا، 30 روزے یا 1 مہینے کا، اگر کوئی انسان عید کے دن بھی روزہ رکھا. دیکھیں روزہ ہے رمضان کا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے. رمضان کا، ماہ رمضان کا جب چاند نکل آتا ہے 30 یا 29 رمضان کو، تو رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، شوال کا مہینہ ہو گیا. رمضان کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور شوال میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے پہلی شوال کا یعنی عید کا دن، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اضافہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دیا، مہینہ 30 یا 29 دن کا ہوتا ہے، اور یہ شخص اگلے مہینے کا 1 روزہ اور رکھ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے حکم میں فرائض میں زیادتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے سے منع قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا کسی بھی قسم کا روزہ ہو، کسی بھی قسم کا روزہ ہو، مثلا ایک آدمی نظر کا روزہ ہے، قضا کا روزہ ہے، کسی بھی قسم کا روزہ ہو، فرض کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا. ہمیں اس سے باز آنا چاہیے. چلو اگلی حدیث جو ہے، اور یہیں سے ایک چیز اور جو بھی داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور حدیث گزر چکی ہے، یہیں سے پتہ چلا کہ اسلام میں یہی 2 عیدیں ہیں، کوئی تیسری عید نہیں ہے. کوئی تیسری عید اسلام میں نہیں ہے. سالانہ عیدوں میں یہی 2 عیدیں ہیں. اب اگر کوئی انسان سال میں کوئی اور عید کا دن اپنے لیے مقرر کرتا ہے تو بدعت ہوگی اور اسلام میں اضافہ اور زیادتی ہے. اور اگر اس کو شریعت قرار دیتا ہے تو کہیں شرک تک بھی پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ شریعت سازی صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے. اللہ کے علاوہ یا اللہ کے حکم سے نبی کسی چیز کو شریعت قرار دے سکتے ہیں، ورنہ کسی انسان، امام مجتہد، عالم فاضل کسی کے لیے کسی چیز کا شریعت قرار دینا قطعاً جائز نہیں ہے. اگلی حدیث نبیشہ الحذلی ہیں. نبیشہ الحذلی کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، رواہ مسلم. اللہ رب العالمین نے جن دنوں میں روزہ حرام قرار دیا ہے ان میں ایام تشریق ہیں. ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟
وہ ایام تشریق 4 ہیں. عید کے علاوہ عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن جو اور عید کو لے کے 4 دن 11 12 13 اور عید کو ملاتے تھے 4 دن. عید کے بعد یہ ایام تشریق جو 3 دن ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایام اکل و شرب قرار دیا ہے. یہ کھانے پینے کے دن ہیں. عید کے بعد بھی 4 دن یہ روزہ رکھنا اللہ نے منع قرار دے دیا ہے. کسی کے لیے بھی ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایام التشریق ایام اکل و شرب. جیسے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے موقع پر 4 دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. عید الاضحیٰ عید کے دن، پھر 11 12 13 14 تاریخ سے کوئی روزہ رکھے. اس سے پہلے عرفہ کے بعد سے لے کر کے 13 تک کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. اسلام نے اس سے منع قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دن ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 3 چیزوں کے لیے ہیں. ایام اکل کھانے کے دن ہیں، وشرب پینے کے دن ہیں، وذکر للہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. ان دنوں میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. قرآن پاک میں بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ. اہل تقوی کے لیے اللہ رب العالمین فرمایا ان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے گنے ہوئے دن جو ہیں معدودات، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ خوب ذکر کریں. فمن تعجل فی یومین، اور جو 2 دن میں واپس آ جائے اس کے لیے بھی جائز ہے، اور تیسرے دن رکھ لے تو وہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے. یعنی اس آیت جو سورۃ البقرہ کے ہاں ہم نے پڑھی اس کے اندر ایام معدودات سنت ایام تشریق ہیں. ایام معدودات ایام تشریق، ایام 3 دن 11 12 13 کو قرآن پاک نے ایام معدودات قرار دیا ہے. اور ان دنوں میں اللہ سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جس میں عام طور پر ذکر لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال مطلق ذکر ہے. جتنا بھی ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایام پورے عرب کے لوگ جب آتے تھے حج کے لیے تو حج میں ان کا بہت بڑا مشاعرہ ہوتا تھا. یہ ایام تشریق جو ہوتے تھے یہ ان کے ہاں مشاعرے کے ہوتے تھے. بڑے بڑے نامور شعراء آتے، بیت بازی ہوتی، مقابلہ ہوتا. ہر انسان اپنے اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے مناقب اور محامد اور ان کے فضائل، ان کی بہادری، ان کی جنگیں، ان کے جنگی کارنامے، ان کی سخاوت، جو ان کے بڑے بڑے کارنامے ہوتے تھے اس کا تذکرہ کرتے، فخر و مباحات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے باپ دادا کے ذکر کو ختم کر کے ذکر الہی کا تذکرہ کیا. جیسے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے یاد کرو، اپنے باپ دادا کے جیسے تذکرہ بلکہ ان سے بھی زیادہ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایام تشریق میں ذکر ضروری ہے، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو. تو یہ 3 دن جو ہیں وہ کھانے پینے کے ہیں
ذکر الہی کے ہیں، اس لیے اس میں روزہ رکھنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حج میں ہے، حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، اور وہ شخص قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں ہے یا جانور نہیں مل رہے ہیں، تو اس کے لیے ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اس لیے اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس کے بعد والی، حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قالا، ان دونوں نے کہا، لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الحدی، رواہ البخاری۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایام تشریق میں روزہ رکھنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہدیہ نہ پائے، ہدیہ کہتے ہیں وہ جانور جو حاجی اور عمرہ کرنے والا ذبح کرتا ہے۔ دو تین قسم کے حاجی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کتاب الحج میں لکھا، جس کی بات آ رہی ہے اس میں بیان ہوگا۔ ایک ہے مفرد، دوسرا ہے متمتع، تیسرا ہے قارن۔ یہ تین قسم کے حاجی ہوتے ہیں۔ ایک ہے مفرد، فرد سے ہے مفرد، حج افراد کر رہا ہے۔ مفرد اس کو کہتے ہیں جو انسان حج کے ارادے سے آیا تو میقات پر صرف حج کا احرام باندھتا ہے، صرف حج کا، عمرے کا نہیں باندھتا۔ حج کا احرام باندھے گا، حرم جائے گا، طواف قدوم کرے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا، اسی احرام میں وہ رہے گا، احرام کے باہر نہیں ہوگا۔ احرام پر جو احرام کی وجہ سے محرم پر جو چیزیں حرام ہیں اس پر حرام ہوگی، اور حج کے لیے یوم الترویہ جب حج میں جانے حج کا وقت آئے گا تو اسی پرانے احرام میں حج کے لیے مینا، مزدلفہ، عرفات چلا جائے گا۔ یہ ہے حج مفرد، یہ ہے مفرد یعنی حج افراد کرنے والا۔ اس نے صرف حج کیا، احرام جب سے باندھا اور جب تک حج نہیں کیا بیچ میں اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے کہتے ہیں یہ حج کے احرامی میں تھا، اس کے اوپر حد یہ نہیں ہے، یعنی اس کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر نفلی طور پر کرے تو جتنا چاہے کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر حد یہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، حج تمتع، دوسرا حاجی متمتع ہے۔ متمتع کس کو کہتے ہیں؟ یہی سب سے افضل حج متمتع۔ متمتع کہتے ہیں جو انسان میقات پر پہنچ کر کے جب احرام باندھتا ہے تو وہ صرف احرام نیت کرے گا کہ میں ابھی عمرہ کروں گا اور عمرے کے بعد پھر میں حج کروں گا اسی سفر میں۔ تو یہ شخص دونوں عبادت کے درمیان، عمرہ اور حج کے درمیان، چونکہ بہت ساری چیزیں جو حرام ہوتی ہیں حاجی کے لیے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے اس کو متمتع کہتے ہیں۔ یہ انسان میقات سے احرام باندھے گا صرف عمرے کا، اللہم لک عمرۃ یہ کہے گا، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا جائے گا،
مکے پہنچ کر کے پورا عمرہ کرے گا، طواف قدوم طواف کرے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا، بال کٹا کر کے حلال ہو گیا۔ اب یہ عام انسان ہو گیا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن پہلے سے نیت ہے کہ ہاں عمرے کے بعد ہم حج کریں گے۔ اب یوم الترویہ کو یہ دوبارہ حج کا احرام باندھے گا اور پھر منا، عرفات، مزدلفہ، پھر یوم النحر کو منا واپس آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور ایسے حاجی کو کہتے ہیں متمتع۔ اس کے اوپر جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے چونکہ دو حجوں کے درمیان اس نے فائدہ اٹھایا، اس لیے اس پر دم دینا یعنی جانور ذبح کرنا جس کو حج کہتے ہیں اس کے اوپر ضروری ہے۔ نمبر 3 قارن ہے۔ تیسرا حج جو ہے حاجی قارن ہے۔ قارن کہتے ملا دینے والا، یہ یعنی حج قران کرتا ہے۔ یہ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ انسان میقات پر جب پہنچتا ہے سفر حج میں تو نیت کرتا ہے اللہ تعالی ہم حج اور عمرے دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں۔ یہ شخص حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ دونوں کو ملا کر کے ایک ساتھ نیت باندھا ہے، احرام باندھا ہے، نیت کی ہے، اس لیے کوئی حج قارن، اور اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اب یہ شخص مکہ جائے گا، طواف قدوم کرے گا، صفا مروہ کی صحیح کرے گا۔ اب یہ احرام ہی کی حالت میں انتظار کرے گا، یہ احرام سے باہر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس نے عمرے کے ساتھ حج کی بھی نیت کر کے احرام باندھا ہے، تو جب تک حج نہیں کرے گا اس کا احرام ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان جب حج کے دن آئیں گے تو اسی پرانے احرام میں ہی، نیا احرام نہیں باندھنا ہے، وہی پرانی نیت، پرانا احرام جو ارادہ کیا تھا، منا، عرفات، مزدلفہ پورا حج کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج قران، اور ایسے حاجی کہتے ہیں حج قارن۔ تو ایسے اس انسان پر بھی جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو 3 قسم کے حج ہیں۔ ایک حج میں تو جانور ذبح کرنا ضروری نہیں، لیکن 2 قسم کے جو حج ہیں، حج قران اور حج تمتع، ان دونوں پر میں قربانی دینا، جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی انسان حج تمتع کے ارادے سے گیا یا حج قران کی نیت سے گیا، لیکن وہاں پہنچ کر کے جب جانور ذبح کرنے کی باری آئی یوم النحر کو، تو یہ جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں۔ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، خرچہ ختم ہو گیا، پیسہ چوری ہو گیا، اب کوئی اس کے پاس جانور ذبح کرنے کا چانس نہیں، کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اب ایسا انسان جس نے حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، اس کے لیے جانور ذبح نہیں کر پاتا، اس کے لیے ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا جائز قرار دیا گیا۔ اس کے لیے ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا جائز قرار دیا ہے۔ اگر انسان ذی الحجہ کے مہینے میں یوم عرفہ سے پہلے رکھ لے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یوم عرفہ سے پہلے نہیں رکھتا تو یہ شخص عید کے دن تو نہیں رکھے گا اور عرفہ کو بھی نہیں رکھے گا، لیکن 11، 12، 13 پھر اس کے بعد 14، 15 کچھ بھی ہو، ایسا انسان اگر وہ
3 دن ایام تشریق کی روزہ رکھنا چاہے تو نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کو، یا اسلام نے آپ کہیں، ایسے انسان کو ایام تشریق میں بھی ہدیے کے بدلے روزہ رکھنے کو روزہ رکھنا جائز قرار دیا ہے۔ کم سے کم 3 روزہ رکھنا اس کے لیے وہاں ضروری ہے۔ کہاں؟ سفر حج میں 3 دن کا روزہ رکھنا، کم سے کم 10 دن کا روزہ رکھنا ہے، لیکن 3 دن کا وہاں موسم حج میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک سورۃ البقرہ کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جس شخص نے عمرے کے بعد حج تک فائدہ اٹھایا، وہ ساری چیزیں استعمال کیا جو احرام کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے بعد حج تک جس نے فائدہ اٹھایا، نہیں حج تمتع کیا، حج قران، تو اللہ رسول نے فرمایا فما استیسر من الہدی، ایسے انسان کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ فما استیسر من الہدی، جو آسانی سے جانور ذبح کر سکتا ہے وہ جانور ذبح کرے گا۔ لیکن فمن لم یجد، لیکن اگر کوئی انسان جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں پاتا، یا جانور نہیں مل پا رہا ہے، فصیام 3 ایام فی الحج، تو 3 دن کا روزہ اس کے لیے کہاں رکھنا ضروری ہے؟ موسم حج میں، ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے، چونکہ ایام تشریق بھی ایام حج میں سے ہیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم اپنے وطن واپس آ جاؤ گے، تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر سارے مسائل بیان کر دیا ہے، یعنی پورے حدیث کا پورا خلاصہ ہے، آج بحث کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ایام تشریق میں عام لوگوں کے لیے روزہ حرام ہے، چاہے حج میں ہو یا غیر حج میں، غیر حاجی ہے اس کے لیے بھی حرام، جو حج میں ہے وہ بھی نہیں ایام تشریق کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی انسان حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، جس پر ہدیہ دینا، جانور ذبح کرنا ضروری ہے، اگر وہ انسان کسی عذر کی بنا پر جانور ذبح نہیں کر پا رہا، نہیں تک استطاعت، یا جانور نہیں مل پا رہے ہیں، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی علیہ السلام نے اپنی سنت میں 3 روزے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایام تشریق میں وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے گا، اگر نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے فصیام 3 ایام فی الحج، 3 روزے اس کو کب رکھنا ہے؟ حج کے سفر میں، مکے میں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جو ہے وہ بعد میں واپس آنا تھا۔ یہ 10 روزے، یعنی دم کے بدلے کتنا؟ یا تو جانور ذبح کرے، اگر جانور نہیں ذبح کر سکتا تو 10 دن کا روزہ رکھے۔ یہ صرف ان کے لیے ایام تشریق میں رخصت ہے۔ ان کے علاوہ چاہے کوئی فرضی روزہ ہو یا اسی طرح سے نظر کا روزہ ہو، کسی قسم کا روزہ ان 3 دنوں میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث بڑی اہم، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 قسم کے روزوں کی، 2 قسم کے روزوں کی ممانعت آ گئی، ایام یعنی عیدین، عید اور بقرعید، اور نمبر 2 ایام
تشریح۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 2 چیزوں سے منع کیا ہمیں، اور بڑی اہم ہیں، ان کو سنیں، یاد رکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعے کی رات کو کسی خاص عبادت کے لیے مخصوص نہ کرو۔ یعنی آپ پورا ہفتہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، جمعرات آ گئی تو آپ کوئی عبادت کر لیں کہ ہر جمعرات کو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، یا 1 ختم قرآن کروں گا، یا ساری رات میں عبادت کروں گا، مقدس رات ہے اس لیے ہم یہ رات اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ ایک انسان کبھی عبادت نہیں کرتا لیکن جمعرات کو مخصوص کر لیتا، عبادت کریں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ جمعے کی رات عام دنوں کی رات کے مانند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اس طرح سے دی نہیں کہ ہاں اس رات کی عبادت کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو عبادتیں آپ عام دنوں میں کرتے ہیں وہی جمعرات کو بھی کیا کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اسی سے صلاۃ الرغائب کا ایک بدعت جو رائج کی گئی، اسی کی روشنی میں اہل علم نے منع کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کی پہلی جمعرات کو، شعبان کی، رجب کی پہلی رات جو ہوگی، پہلی جمعرات، اس رات کو عبادت کرنے سے 1,00,000 گناہ معاف، اور اتنی یہ ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور لوگوں نے اس کا نام صلاۃ الرغائب رکھا ہے، بڑے اجر و ثواب والی نماز۔ تمام اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں اس کو بھی بدعت کہا ہے۔ رجب کی کسی رات کے متعلق کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں ساری احادیث ضعیفہ، موضوعہ اور باطلہ ہیں۔ اسی لیے سلف بڑی سختی سے منع کرتے تھے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی جس کا نام بیان العجب فیما ورد فی شہر رجب۔ انسان یہ یاد رکھے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو جمعرات کو جمعے کی رات کو کوئی عبادت مخصوص کرنا، اور نمبر 2 جمعے کو روزے کے ساتھ مخصوص کرنا۔ آج بہت سارے لوگوں کو نہیں جمعے رات میں فلاں جگہ ہم جاتے ہیں، فلاں مسجد میں وہاں گزارتے ہیں تو بڑی بڑی فضیلت، رات بھر عبادت کرنا، کیونکہ وہاں رات میں جائیں گے تو 1 رات کی بات اتنا۔ آج یہ جمعرات کو اس طرح سے لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں جاتے، ان مسجدوں کے اندر وہ جمعے کو بھی اپنی مسجدوں کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے وہ وہاں جاتے ہیں، کہتے نہیں
آج اور رات وہاں گزاریں گے، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا. یہ ساری چیزیں اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں. لا تختصوا یوم لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون نہیں پہلے تو ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، عام راتوں سے خاص کر کے جمعے کی رات کو کسی عبادت کے لیے خاص نہ کرو. یہ بدعات میں سے ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے بعض علاقوں میں. ایک تو بہرحال جمعہ جا کے کسی خاص مسجد میں اللہ کی راہ میں نکل کے گزارنا، اور ایک بڑی ہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمعرات کو نبی کا دیدار کرایا جاتا ہے. شاید اس کو آپ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ جمعرات کو فلاں پیر صاحب کے ساتھ فلاں عامل، فلاں بزرگ، فلاں ولی ہیں، ان کے ہاں بیٹھتے ہیں اور 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو صبح ہونے کے پہلے پہ نبی کا دیدار کرا دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جاتے ہیں اور دیدار کے لیے. دیکھیں یہ بھی جمعرات کے لیے خاص کر لیا گیا ہے. یہ ساری بدعات میں سے ہے، اور نبی کا دیدار کسی کے کرانے سے نہیں ہوتا. یہ سب فراڈی ہیں اور جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جھوٹے نمبری ہیں، ایمان کے لٹیرے اور چور اور ڈاکو ہیں جو کہتے ہیں ہمارے ہاں آئیے ہم نبی کا دیدار آپ کو کرا دیں گے. وہ شیطان کا دیدار کراتا ہے، نبی کا دیدار نہیں کراتا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ رسول نے فرمایا ہاں وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، پورے ہفتے میں آپ اور دنوں میں کو چھوڑ کر کے صرف جمعے کے لیے کوئی روزہ خاص کرنا، خاص کر جمعے کا روزہ. اللہ رسول نے فرمایا یہ بھی تم میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نے اس سے بھی منع کیا. جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کی نماز کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن جمعے کے دن روزے کی کوئی فضیلت اللہ رسول نے نہیں بیان کی ہے کہ رات کو قیام کرو اور جمعے کے دن کو روزہ رکھو. اللہ کے رسول نے اسے ہمیں منع کیا ہے. لیکن اتنا اللہ رسول نے فرمایا الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر کوئی روزہ ہمیشہ تم رکھتے ہو اور وہ جمعے کا دن آ جائے تو پھر اس میں کوئی روزہ کا کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ ہم مہینے میں ایک دن کا روزہ یا ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یا ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو یا سمجھے دوسری تاریخ کو روزہ رکھتا ہے. اس نے نظر مان لیا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اس کو کوئی سہولت ہوتی ہے، ایک عادت بنا رکھی ہے کہ ہر مہینے کی دوسری تاریخ کو انسان اپنی سہولت دیکھتا ہے نا. اپنی سہولت کو دیکھ کر کے اگر اس نے کوئی دن اپنے روزے کے لیے خاص کیا ہے کہ چلو ہم 2 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو، ہر مہینے کی چاند کی 4 تاریخ کو، یا جو اس نے خاص کر لیا کہ ہم اس تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اتفاقاً وہ تاریخ جمعے کے دن آ گئی تو اب اس کے لیے اس کے سامنے 2 چیزیں ہیں. ایک اس نے جو نظر مانی ہے، جو یا اللہ کی رضا کے لیے کسی سہولت کی بنا پر 4 تاریخ کو روزہ رکھا کرتا ہے مہینے کے، تو تاریخ آ گئی. دوسرے نبی کی حدیث کی 4 جمعے کے دن روزہ نہیں رکھو، جمعے کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرو. تو یہاں اللہ رسول نے فرمایا وہ رکھ سکتا ہے. کیوں؟ وہ جمعے کے لیے نہیں رکھ رہا ہے بلکہ وہ تاریخ اس کی آ گئی اس لیے وہ رکھ رہا ہے. یہ تاریخ جمعرات کو آئے جمعرات کو رکھا اور جمعے کو آ گئی جمعے کو رکھ لے رہا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور اس میں سب کا اتفاق ہے. آگے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں اس حدیث میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. پہلی حدیث میں 2 دن، عید اور عید الفطر عید الاضحیٰ. پھر دوسری حدیث جو نقل کیا مصنف نے 3 دن یعنی 4 دن، 3 دن رکھے ایام تشریق.
5 ہو گئے اور 1 دن یہ جمعے کا، یعنی جمعے کو روزے کے لیے مخصوص نہیں کرو۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة، تم میں سے کوئی انسان جمعے کے دن روزہ نہ رکھے۔ تاکید، لا يصومن، تاکید کے ساتھ، لا يصومن احدكم، لا يصوم نہیں ہے، لام نون تاکید، لا يصومن احدكم یوم الجمعہ، تو کوئی شخص تم میں سے جمعے کے دن روزہ نہ رکھے، الا ان يصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، الا کہ 1 دن پہلے رکھے یا 1 دن اور بعد میں رکھ لے۔ یعنی جمعرات، اگر جمعے کو روزہ رکھنا چاہتا تو اس کے ساتھ جمعرات کو ملا لے یا ہفتے کو ملا لے۔ یہ حدیث متفق علیہ بخاری و مسلم کی ہے۔ یہاں بھی روزے کی ممانعت وہی جمعے والی۔ یہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رسول نے فرمایا صرف جمعے کا دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اگر ملا لیتا، 1 دن پہلے ملا لیا 1 دن بعد میں، تو جمعے کی روزے کی ممانعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض امہات المومنین جمعے کو روزہ رکھے ہوئی تھی، روزہ رکھی ہوئی تھی جمعے کو، تو اللہ رسول نے آج کا روزہ کیوں رکھی ہو؟ اللہ رسول یہ جمعہ ہے، خوشی کا دن۔ اللہ رسول نے فرمایا نہیں، یہ یہودی اور عیسائی یہ ہماری عید کا دن ہے۔ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، اور یہود نے سارا عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، ان کی ہمیں مخالفت کرنی ہے، سمجھ گئے نا؟ صومی قبلہ یومن او بعدہ یومن، اگر جمعے کا روزہ تمہیں رکھنا ہے تو 1 دن پہلے سے رکھ لو یا 1 دن بعد میں، جمعرات جمعہ یا جمعہ تنیجر۔ یہاں ایک چیز اور اچھی طرح سے یاد رکھیں، اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہفتے کو بھی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہفتے کو بھی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ کیوں اللہ نے فرمایا صرف جمعے کا نہ رکھو، جمعے کے ساتھ 1 دن پہلے ملا جمعرات یا 1 دن بعد والا ہفتہ آ گیا نا، تو پتہ چلا کہ نفلی روزے ہفتے کو بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیے تو اب آئیں آگے دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواہ الخمسۃ واستنکرہ احمد۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا اذا انتصف شعبان، جب شعبان آدھا گزر جائے تو فلا تصوموا، پھر تم روزہ نہ رکھو۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، یعنی امام احمد اور سنن اربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد۔ واستنکرہ احمد، اور امام احمد نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو منکر قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ روزہ، یہ حدیث قابل حجت یا قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ آپ رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں
حتی یصلہ برمضان، یہاں تک کہ بالکل رمضان کے قریب تک پہنچا دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے آدھے رمضان شعبان کے بعد بھی۔ اسی طرح سے اور حدیثیں کہ نبی علیہ السلام نے بعض روایتوں میں فرمایا شعبان میں روزہ رکھو لیکن 2-3 دن پہلے ترک کر دو۔ بڑی ساری روایتیں آئی ہوئی ہیں، اسی لیے اکثر اہل علم نے اس حدیث کو بعض اہل علم ضعیف یا منکر قرار دیا، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شعبان کے پہلے 2 ہفتوں میں خاموش بیٹھا رہا، نفلی روزہ نہیں رکھتا، حالانکہ چاہیے تھا کہ شعبان خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے روزہ اللہ رسول رکھا کرتے تھے، وہ بھی رکھتا۔ شعبان کی 15 تاریخ آدھا شعبان گزر گیا لیکن روزہ کبھی اس نے نہ رکھا، نہ رکھنے کا اس کو شوق پیدا ہوا۔ اب آدھے رمضان کے بعد اب وہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اگر اب وہ روزہ رکھے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آدھا رمضان گزر جانے کے بعد، آدھا شعبان گزر جانے کے بعد روزہ نہ رکھے۔ اس لیے ایک تعویل کی، لیکن اکثر اہل علم کے نزدیک اگر انسان اپنے اندر طاقت و استطاعت پاتا ہے، چونکہ شعبان میں روزہ اگر آخری شعبان میں رکھے 15 کے بعد کہیں زیادہ روزہ رکھا اور کمزور ہو گیا تو رمضان کا روزہ اس سے متاثر ہوگا، اسی لیے اکثر اہل علم نے کہا کہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی انسان طاقت رکھتا ہے اور اس کا روزہ رمضان کو متاثر نہیں ہوگا، پھر اگر وہ شخص ایسا آخری یعنی نصف آخر 15 کے بعد بھی روزہ رکھ لے گا، کچھ تو شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے کہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے سما بنت بشر کی، سما بنت بشر کی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاح عنب او عود شجرة فليمزغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سما بنت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، سبت کو یعنی ہفتے یعنی شنیچر کو روزہ صرف وہ رکھے، فرض روزہ رکھے، فرض روزے کے علاوہ کوئی اور نفلی روزہ نہ رکھے۔ یعنی ہفتے کے دن، سبت کا دن جو ہے سیٹرڈے، صرف فرض روزہ رکھا جا سکتا ہے رمضان کا، فرض روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ ہو نفلی، چاہے عاشورے کا ہو یا عرفہ کا ہو یا ایام 20 کے ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے، روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے اور وہ روزہ توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں پا رہا ہے، تو اگر وہ انگور کا چھلکا چبا کے روزہ، تو اس کو چاہیے کہ کھجور انگور کا چھلکا چبا کر کے اپنا روزہ توڑ دے۔ یعنی اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اور یا کسی درخت کی
ٹہنی چبا کر کے اپنا روزہ توڑ دے، لیکن روزہ توڑ دے، یعنی بڑی سخت ممانعت ہوگی۔ روزہ رکھنا نہ ہفتے کے دن نفلی روزہ، فرض روزے کے علاوہ نفلی روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں رہا روزہ رکھ لیا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ روزہ توڑ دے۔ اگر روزہ توڑنے کے لیے کوئی کھانے پینے کے سامان نہیں مل رہا ہے تو اللہ رسول نے فرمایا اگر انگور کا چھلکا مل جائے تو اسی کو چبا کر کے روزہ توڑ دے، اور اگر انگور کا چھلکا بھی نہ ملے تو کسی بھی درخت کی ٹہنی اور پتا چبا کر کے روزہ توڑ دے۔ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، راوی جو ہیں اس کے سند کی ثقہ ہیں۔ حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا، مفہوم بالکل واضح ہے کہ ہفتے کے دن فرض روزے کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے رکھ لیا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ توڑ دے، اور توڑا دیتے ہیں لوگ آج بھی۔ حدیث اپنی جگہ پہ بالکل واضح ہے، خمسہ نے روایت کیا اور سند کے راوی بھی ثقہ ہیں، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ الا انہ مسترب، حدیث کے مسترب حدیث ہے۔ مسترب حدیث یعنی ایسے اختلافات کے ساتھ روایت کی گئی، کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس میں صحیح کیا ہے۔ اضطراب یعنی اختلاف۔ کبھی یہ روایت کرا، کبھی وہ روایت کرا، کبھی یہ راوی ہے، کبھی وہ راوی، یہ نہیں پتا کہ ہے کون ہے۔ اصل حدیث کس سے مروی ہے؟ اس کی وجہ سے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اضطراب کہہ کر کے حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اب ہمارے سامنے دو قسم کی حدیثیں ہیں۔ ایک تو پیچھے سنا کہ نبی علیہ السلام سومو قبلہ یومن و بعدہ یومن، سب تک کا روزہ رکھنا نفلی روزہ جائز ہے، اور یہ بالکل ناجائز کہہ رہی ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا۔ آج اس دور میں بہت سارے لوگ، جس میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لوگ اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نفلی روزہ ہفتے کے دن جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یوم عرفہ اور یوم عاشورہ کا بھی روزہ آ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا توڑ دینا رکھنا جائز نہیں ہے، تو رکھا ہے تو توڑ دینا واجب ہے۔ یہ اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر مختلف ناحیے سے کلام ہے، اور تین وجہیں بڑی اہم ہیں اس کے ضعیف ہونے کی یا ناقابل عمل ہونے کی، ناقابل حجت ہونے کی تین دلیلیں ہیں۔ نمبر ایک، سند کے اعتبار سے حدیث مسترب ہے، ضعیف ہے، جیسے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ الا انہ مسترب یعنی ضعیف ہے۔ نمبر دو، منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حدیث آئی تو وہ تمام احادیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے رکھی لوگوں کے، جس میں یوم السبت کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو امام مالک نے کہا یہ حدیث منکر ہے۔ کیوں؟ اتنی احادیث صحیحہ کے خلاف یہ حدیث ہے، اس لیے حدیث کیا ہو گئی؟ وہ منکر، ضعیف ہے۔ نمبر ایک، جیسے کہ ابن حجر نے کہا انہ مسترب۔ نمبر دو، منکر ہے، اور منکر حدیث ضعیف کی قسم ہوتی ہے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ نمبر تین، یہ حدیث منسوخ ہے۔
یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ کیوں؟ متعدد احادیث میں یوم السبت کا روزہ رکھنے کا حکم تو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا یوم السبت یوم الاحد کا روزہ رکھو، چونکہ اہل کتاب ان دونوں دنوں میں روزہ نہیں رکھتے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بصوم یوم السبت و یوم الاحد، اللہ رسول نے یوم السبت اور یوم الاحد کو روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پھر اس سے پہلے والی حدیث جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، حدیث ابو ہریرہ متفق علیہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده۔ کوئی یہ حدیث متفق علیہ ہے، کوئی شخص تم میں سے روزہ جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے الا یہ کہ ایک دن پہلے کا بھی رکھ لے یا ایک دن بعد کا بھی رکھ لے۔ دیکھیں یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام یوم السبت کو نفلی روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں، حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر احادیث جو آئی ہوئی ہیں ان میں یوم السبت کے روزہ رکھنے کی جواز، حکم اور تائید ہوتی ہے، اور صرف یہی ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس میں اللہ رسول نے اتنی سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اب ہم اور اس کی 3 وجوہات تو آپ نے سن لیا کہ یہ حدیث جو روزہ رکھنے والی حدیثیں سب کے سب صحیح ہیں، زیادہ ہیں، کئی ہیں، اور یہ حدیث جو ممانعت کی آئی ہے اولاً تو یہ سند کے اعتبار سے مضطرب ہے، ضعیف ہے، اور اس کے بالمقابل ساری روایتیں صحیح ہیں، اور امام مالک نے اس کو منکر قرار دیا چونکہ حدیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اس لیے ان تمام وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ حدیث کسی بھی صورت سے ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں، دیکھیں وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اکثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوما عيدا للمشركين وانا اريد ان اخالفهم، اخرجه النسائي والصحاح ابن خزیمہ هذا لفظه۔ دیکھیں اس حدیث میں کتنی صراحت موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزہ اگر کسی دن کا رہتے تھے تو سبت اور احد کا، ہفتہ اور اتوار، شنیچر اتوار، سیٹرڈے اور سنڈے۔ وکان یقول، اور آپ فرماتے تھے ان دونوں دنوں کا روزہ میں زیادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ انہما یوما عید للمشرکین، چونکہ مشرکین اور یہود و نصارہ کے دونوں عید کے دن ہیں۔ وانا اريد ان اخالفهم، اور میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل دوستو یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم السبت اور یوم الاحد کے روزہ رکھنے کی علت بھی بیان کر دیا کہ یہود و نصارہ ہفتے کو روزہ نہیں رکھتے، مشرکین نہیں رکھتے،
چونکہ یہودیوں کے ہاں سب سے مقدس دن کیا ہے؟ ہفتہ ہے، اور عیسائیوں کے ہاں سب سے مقدس دن کیا ہے؟ اتوار ہے، سنڈے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں دنوں میں زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت، مشرکین کی مخالفت ہو جائے۔ یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی، امام بن خزیمہ وغیرہ نقل کیا ہے، اور امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ محدثین اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں انہ منسوخ، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی اتنی ساری حدیثیں ہیں۔ یہاں عام طور پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ سبت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، فرض کے علاوہ کوئی بھی نفلی روزہ ہو تو توڑ دینا چاہیے، چاہے محرم کا ہو یا عاشورہ کا ہو یا کوئی بھی روزہ ہو، نہیں رکھیں گے اس کو۔ اس حدیث کی سما والی جو روایت ہے، تو لوگوں نے اس انداز سے پیش کیا کہ یہ ممانعت والی حدیث آج تک علماء کو پتہ نہیں تھی۔ یہ عجیب سا تصور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جمہور علماء یا تمام علماء کے نزدیک یہ حدیث معروف تھی۔ جب یہ خمسہ کی روایت ہے، ذرا سوچیں، خمسہ کی روایت ہے، خمسہ ایسی کتابیں ہیں جو عام زندگی میں پڑھی جاتی ہیں، ایسے کہا جاتا ہے یہ حدیث علماء کو معلوم نہیں تھی۔ تاثر یہ دیا گیا کہ معلوم پڑا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس حدیث کا کسی کو علم نہیں تھا، اسی لیے علماء نے اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ تمام علماء کو، محدثین کو حدیث معلوم تھی، حدیث غیر معلوم نہیں تھی، معلوم تھی، لیکن اہل علم کے نزدیک کی حدیث صحیح نہیں تھی، یا صحیح تھی تو منسوخ تھی، اسی لیے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس حدیث کو شاذ اور ضعیف قرار دیا گیا، منسوخ قرار دیا۔ معلوم تھا لیکن حدیث کے اندر علل تھی، جس کی بنا پر اہل علم نے یہی ہمیشہ فتویٰ دیا کثرت احادیث کی روشنی میں کہ سبت کا روزہ رکھنا جائز ہے، چاہے فردی ہو یا نفلی۔ اور جس حدیث سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جس میں اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ سبت کا کوئی روزہ غیر فرضی نہ رکھے، اگر کسی نے رکھا تو اس کو چاہے توڑ دے، اگر توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، درخت کا پتا، انگور کا چھلکا بھی چبا لے تاکہ روزہ توڑ۔ اتنی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ علماء کو، جمہور علماء کو معلوم تھی حدیث، لیکن ان کی نزدیک حدیث قابل عمل، قابل حجت نہیں تھی، سندن اور متنن یہ حدیث منسوخ تھی، اسی لیے علماء نے اس حدیث پر کبھی عمل نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جمہور کا قول ہی زیادہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہے، قابل معتمد ہے۔ ہم انشاءاللہ ہفتے کو کوئی بھی روزہ آئے نفلی طور پر اگر رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سوالات نہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔